دوستو، زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب ہر طرف کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اپنے بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ جیسے پرائے، سب دور بھاگنے لگتے ہیں۔ صحت بیماری میں بدل جاتی ہے اور پھر دل سے یہ آواز آتی ہے کہ بس اب بہت ہوا، سب ختم ہو گیا، اور انسان اندر سے ٹوٹ جاتا ہے اور اکیلا اکیلا محسوس کرتا ہے، اور اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کس سے مدد مانگے اور کس سے نہیں۔ اس حالت میں آ کے انسان کے صبر کا باندھ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن انسانی تاریخ میں ایک ایسے نبی گزرے ہیں جن کی دولت، گھر، صحت اور ان سب سے بڑھ کر ان کی اولاد، یہ سب ان سے چھن گئی۔ جو لوگ ان کے خوشحالی کے زمانے میں ان کے ساتھ تھے، وہ لوگ ان سے منہ موڑنے لگے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ صبر کیا، اور اسی صبر میں انہوں نے 18 سال گزار دیے۔ یہ واقعہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نیک اور شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا تھا۔ بے شمار دولت تھی، لے لہاتے کھیت تھے، صحت مند مویشی تھے، وفادار بیوی اور صالح اولاد تھی۔ وہ اللہ کے دیے پر ہر پل شکر ادا کرتے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرتے۔ ان کی زندگی ایک مثال تھی، ایک ایسی مثال جسے دیکھ کر شیطان حسد سے جل اٹھا۔ اس نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ایوب اس لیے تیرا شکر کرتا ہے کیونکہ تو نے اسے سب کچھ دیا ہے۔ اگر تو اس سے یہ سب نعمتیں چھین لے تو وہ کبھی تیرا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اللہ جو اپنے بندے کے ایمان کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے، اللہ نے شیطان کو اجازت دی، اور پھر شروع ہوا امتحان کا وہ سلسلہ جسے سن کر آج بھی روح کانپ جاتی ہے۔ ایک کے بعد ایک حضرت ایوب علیہ السلام پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ ان کے سارے مویشی ہلاک ہو گئے، ان کی ساری فصلیں اور کھیت تباہ و برباد ہو گئے، اور پھر وہ آزمائش آئی جو کسی بھی باپ کے لیے قیامت سے کم نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن جب ان کے سارے بچے ایک گھر کی چھت کے نیچے جمع تھے، وہ چھت گر گئی اور ان کے سبھی جگر کے ٹکڑے ایک ساتھ ان سے جدا ہو گئے۔ ذرا تصور کیجئے اس باپ کے دل کا حال جس کی پوری نسل اس کی آنکھوں کے سامنے ختم ہو گئی ہو۔ لیکن ہر خبر کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام سجدے میں گر جاتے اور کہتے، اے اللہ، جس کا تھا اس نے لے لیا، میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ ان کے لبوں پر شکوے کا ایک لفظ تک نہ آیا۔ دولت، مال اور اولاد کے بعد اب امتحان ان کے جسم کا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک شدید بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ سوائے زبان اور دل کے ان کا کوئی اعضا صحیح سلامت نہ رہا تاکہ وہ اللہ کا ذکر اور شکر کرتے رہیں۔ یہ بیماری 18 سال تک رہی۔ لوگوں نے ان سے ملنا چھوڑ دیا۔ شہر والوں نے انہیں شہر سے باہر ایک ویران جگہ پر چھوڑ دیا۔ اس پوری دنیا میں ان کے ساتھ صرف ایک ہی ہستی تھی، ان کی وفادار بیوی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی، مزدوری کرتی، اور جو کچھ ملتا اس سے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کرتی۔ مگر انسان آخر انسان ہے۔ سالوں کی مسلسل تکلیف، غربت اور لوگوں کے طعنے سن کر وہ بھی تھکنے لگی تھی۔ ایک دن شیطان کے بہکاوے میں آ کر اور اپنی بے بسی اور تھکان سے ٹوٹ کر ان سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے غصے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کچھ برا بھلا کہہ دیا۔ اس بات پر اللہ کے نبی کو جلال آ گیا، اور انہوں نے قسم کھائی کہ جب اللہ انہیں شفا دے گا تو وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے۔ کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انسان صبر کرتے کرتے کس حد تک تھک جاتا ہے، اور کیسے اللہ اپنے بندوں کی غلطیوں پر بھی رحم کا معاملہ فرماتے ہیں؟ ایک دن ان کی بیوی نے پھر مایوسی سے کہا، آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ وہ اس تکلیف کو دور کر دے؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے مجھے 70 سال تک صحت دی، ابھی تو بیماری میں 18 سال ہی ہوئے ہیں، اور مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں اتنی جلدی شکایت کروں۔ سبحان اللہ، یہ ہے صبر کی انتہا۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی کی ہمت جواب دے رہی ہے اور ان پر آزمائش حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، تب انہوں نے اللہ کو پکارا، اور کس ادب سے پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر ارحم الراحمین کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے حکم دیا، اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ جیسے ہی انہوں نے پاؤں مارا، وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو ان کی جسمانی بیماری دور ہو گئی، اور پیا
तो अंदरूनी तकलीफ जाती रही। अल्लाह ने उन्हें पहले से भी बेहतर सेहत, हुस्न, मालो दौलत और औलाद अता फरमाई। कसम पूरी करने का वक्त आया, मगर वो अल्लाह जो अपने बंदों से 70 माहों से ज़्यादा प्यार करता है, वो कैसे अपनी एक वफादार बंदी को सज़ा पाते देख सकता था जिसने सालों अपनी शोहर की खिदमत की थी। अल्लाह ने फरमाया, ए अयूब, अपने हाथ में 100 तिनकों का एक झाड़ू लो और उसे एक बार अपनी बीवी के मारो। इस तरह तुम्हारी कसम भी पूरी हो जाएगी और हमारी बंदी को तकलीफ भी नहीं होगी। अब आइए आज की ज़िंदगी पर। हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ज़रा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के सामने अपनी परेशानी को रख कर देखिए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सब्र का मतलब अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना है। हर हाल में अल्हम्दुलिल्लाह कहना दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन दुआ में अदब और यकीन होना चाहिए। आजमाइश अल्लाह से कुर्बत का ज़रिया है ताकि बंदे के दर्जात बुलंद हो। अल्लाह अपने बंदों की कमज़ोरियों पर भी रहम फरमाते हैं। वो सख्ती नहीं, आसानी चाहते हैं। अगर आज आप किसी तकलीफ़ में हैं तो याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह ज़रूर होती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी एक पैगाम है कि अगर सब्र अय्यूब जैसा हो तो अल्लाह के इनाम भी फिर उसी शान के होते हैं। अपनी तकलीफ़ों को अल्लाह के सामने रखें, रो रो कर दुआ करें और फिर उसकी रहमत का इंतज़ार करें पूरे यकीन के साथ, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी है। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अपने रब पर भरोसा रखें, वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा।